سکردو کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف محققین مختلف رائے دیتے ہیں۔ کرنل جان بیڈلف نے لکھا ہے کہ سکردو کی آباد کاری سکندر اعظم نے کی تھی اور اس کے نام کی مناسبت سے اسے اسکندریہ کہتے تھے، اور بعد میں یہ لفظ بگڑ کر سکردو بن گیا۔ بلتستان آنے والے اولین انگریز سیاح جی ٹی وین نے اسے سگرخط اور سگارادو لکھا ہے اور سکردو کو سگارادو کا مخفف کہا ہے۔ بنادگل آفریدی نے اپنا تجزیہ یوں کیا ہے: The correct version of the name seems to be the one recorded by Cunningham because Skardu, written as Skarmamdo by the Lamas of Ladakh, is an enclosed place, and Skardu Valley, being very vast, is also a starry one. پس معلوم ہوا کہ سکردو کا اصل تلفظ لداخی لماؤں کے مطابق سکرممدو ہے، ستاروں سے بھری ہوئی بستی ہے۔ تبتی زبان میں دو دریا کے کنارے آباد بستی کو کہتے ہیں، جیسے کواردو، میوردو، پلپلدو، سگلدو وغیرہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز۔ میں ہوں محمد حسن حسرت۔ ہمارا پروگرام ہے آئینہ-ے-گلگت بلتستان، اور اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سکردو حسن فطرت کا امین اور تہذیب کا گہوارہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو گلگت بلتستان کا ہر علاقہ، ہر وادی اور ہر گاؤں فطری حسن اور رنگا رنگ تہذیب و ثقافت سے مالا مال ہے، مگر سکردو کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سکردو ایک تاریخی، تجارتی اور سیاحتی علاقہ ہونے کے علاوہ بلتستان ڈویژن کا مرکزی شہر بھی ہے۔ چاروں اطراف سے بلند و بالا اور برف پوش پہاڑوں کے حصار میں پھیلی ہوئی یہ پر اسرار وادی بلتستان کا دل کہلاتی ہے۔ گویا شگر، خپلو، کھرمنگ، رندو اور گلتری کی وادیاں اگر بلتستان کا حلقہ زرعی ہیں تو سکردو اس حلقے کا نگینہ زمرد ہے۔ سکردو کے بارے میں بی بی سی لندن کے معروف صداکار اور ادیب رضا علی عابدی اپنی کتاب شیر دریا میں رقم تراز ہے۔ سکردو یوں آباد ہے جیسے کشادہ پیالے کی تہ میں موتی پڑا ہوا ہو۔ سطح سمندر سے 7,500 فٹ اوپر کوئی 20 میل لمبا اور 8 میل چوڑا یہ بیضوی شکل کا پیالہ ہے، جس کے گرد 17,000 فٹ اونچے پہاڑ حصیلیں بن کر کھڑے ہیں، اور اس پیالے کے پیندے میں شفاف روپہلی ریت بچھی ہے، جن کے درمیان دریائے سندھ دھیمے دھیمے بل کھاتا چلا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سکردو کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف محققین مختلف رائے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرنل جان بیڈلف نے مقامی روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ سکردو کی آباد کاری سکندر اعظم نے کی تھی، اور اس کے نام کی مناسبت سے اسے اسکندریہ کہتے تھے، اور بعد میں یہ لفظ بگڑ کر سکردو بن گیا۔ چونکہ سکندر اعظم کی یہاں آمد تاریخ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ نظریہ رد ہو گیا۔ بلتستان آنے والے اولین انگریز سیاح جی ٹی وین نے اسے سگرخط اور سگارادو لکھا ہے اور سکردو کو سگارادو کا مخفف کہا ہے۔ جی ٹی وین کے مطابق سگارا قدیم سنسکرت لفظ ہے جو سمندر کو کہتے ہیں، اور یہاں ایک ایسی سیلابی وادی کی نشاندہی کرنا مقصود ہے جو دریا کے کنارے آباد ہو۔ معروف یورپی اسکالر جنرل کننگھم اپنی کتاب لداخ میں لکھتے ہیں: سکردو مینز either the enclosed place or more probably the starry place, as the Lamas of Ladakh write the name Skarmamdo۔ بنادگل آفریدی نے اپنا تجزیہ یوں کیا ہے: The correct version of the name seems to be the one recorded by Cunningham because Skardu, written as Skarmamdo by the Lamas of Ladakh, is an enclosed place, and Skardu Valley, being very vast, is also a starry one۔ پس معلوم ہوا کہ سکردو کا اصل تلفظ لداخی لماؤں کے مطابق سکرممدو ہے، جس کے معنی ستاروں سے بھری ہوئی بستی ہے۔ تبتی زبان میں دو دریا کے کنارے آباد بستی کو کہتے ہیں، جیسے کواردو، میوردو، پلپلدو، سگلدو وغیرہ۔ اسی طرح سکردو بھی ہے، مگر لداخی بیان کے مطابق سکرممدو میں
ایک میم کی اضافت ہے۔ اصل لفظ سکرمدو ہے، یعنی ستاروں سے بھری ہوئی فضائے بسیط، وسیع علاقہ جس کی وجہ سے آسمان کی وسعتیں نظر آتی ہیں۔ بعد میں کثرت استعمال سے سکرمدو سے سکردو بن گیا۔ بلتستان کی دیگر وادیوں کے مقابلے میں سکردو کو بہت سے پہلوؤں کے اعتبار سے امتیاز حاصل ہے۔ سکردو بلتستان کا دارالحکومت ہے اور دوسری طرف تجارتی مرکز بھی۔ اہم سیاسی فیصلے اور تجارتی لین دین سب کچھ سکردو میں قرار پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین اور مبلغین اسلام وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لا کر علم عرفان کے خزانے بکھیرتے رہے ہیں۔ ان میں میر شمس الدین عراقی، سید علی طوسی، سید محمود طوسی، سید حیدر طوسی، ملا طالب اصفہانی، میر ابو الحسن تحسین، میر عارف اردبیلی، شیخ محمد رضا تہرانی اور شیخ علی قمری جیسے علماء ایران و عراق اور کشمیر ہندوستان سے یہاں آ کر اپنے علوم سے اس علاقے کو منور کیا۔ ان میں سے بیشتر برگزیدہ ہستیاں سکردو کے مختلف علاقوں میں ہمیشہ کے لیے محو خواب ہیں۔ ان بزرگوں کی مساعی جمیلہ سے یہ علاقہ مہذب و متمدن بن گیا ہے۔ سکردو امن و سلامتی، خلوص و محبت اور آداب و شائستگی کی روح سے ایک سدا بہار گلشن ہے۔ اس گلشن رنگ بو میں وقتاً فوقتاً ایسے ایسے خوشنما اور رنگ برنگے پھول کھلے ہیں جن کی خوشبوؤں سے پورا بلتستان معطر ہے۔ یہاں نامور شعراء پیدا ہوئے۔ اس سرزمین نے اولوالعزم حکمران جنم دیے اور بیلوس علماء اور دانشوروں نے یہیں آنکھ کھولی۔ بلتستان کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے جوہر بھی سکردو آ کر کھلے۔ اسی دھرتی کی کوکھ سے مقپن علی شیر خان انچن جیسے فاتح، جواں مرد اور شیردل راجہ نے جنم لیا، جن کی فتح و کامرانی کا جھنڈا تبت پران سے لے کر گلگت و چترال تک کے وسیع و عریض علاقے میں لہراتا رہا۔ اس دوران راجگان سکردو کے سلطنت مغلیہ کے ساتھ سیاسی، سماجی اور ازدواجی رشتے قائم ہوئے۔ انچن کا دور سکردو کی تاریخ کا عہد زرین کہلاتا ہے۔ ستپارہ جھیل، گنگو پی کول، کھرپچو قلعہ، مندوکھر، ہلال باغ، مقپنسر، نامسر اور شغرتھان سے تھورگو تک کی حفاظتی دیواریں اب بھی مقپن راجاؤں کے شاندار ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ سکردو کے آثار قدیمہ میں سے ایک چندا کا وہ پتھر ہے جس سے سکردو کے گھاٹ کی کشتی باندھی جاتی تھی۔ سکردو منٹھل کا بدھا راگ بدھ مت دور کا ایک اہم تاریخی ورثہ ہے۔ عہد راجگان کے آثار میں شاہی محل، قلعے، نہریں، چوپال اور باغات کے نام آتے ہیں۔ ان میں کھرپچو قلعہ اپنے معماروں اور مکینوں کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہاں ادب آداب ہے، یہاں شاعری کے شگوفے کھلتے ہیں، ثقافتی اقدار زندہ ہیں اور مثبت رویے پنپتے ہیں۔ گویا سکردو جہاں حسن فطرت کا امین ہے، وہاں تہذیب کا گہوارہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکردو کی طلسمی سیرگاہ شنگریلا، اپر کچورا جھیل، ستپارہ جھیل اور سکردو کے ماتھے کا جھومر، سطح مرتفع دیوسائی جیسی سیرگاہوں کے علاوہ تاریخی مقامات اور تہذیبی آثار دیکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے ہر سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی اہل ذوق سکردو آتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔